اسرائیل اور فلسطین مڈل ایسٹ میں آتے ہیں اور مڈل ایسٹ ایشیا کا آخری خطہ ہے۔ پاکستان سے یہ خطہ بہت دور ہے۔ اسرائیل اور فلسطین والا خطہ پورے مسلم ممالک کے درمیان گھرا ہوا ہے، یعنی اس کے آس پاس تمام مسلم ممالک ہیں۔ یہ سب ممالک مالی لحاظ سے، آبادی لحاظ سے اور جغرافیائی لحاظ سے بہت تگڑے ملک ہیں۔ یہ آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان کے بعد ایران، ایران کے بعد عراق اور پھر اس کے بعد یہ خطہ آتا ہے جسے فلسطین کہتے ہیں۔ فلسطین پہلے سارا خطہ فلسطین کے لوگوں کے پاس تھا۔ یہ فلسطین کے بسنے والے لوگوں کی سرزمین تھی۔ یہاں پہلے بھی یہودی رہتے تھے، یہ اقلیت میں تھے۔ فلسطین ان کی ملکیت میں نہیں تھا۔ پھر یہودیوں کو فلسطین کی سرزمین پر بسایا گیا۔ یہ کھیل برٹش دور میں کھیلا گیا۔ یہ لوگ کشمیر اور فلسطین کی صورت میں دنیا کو ایک ایسے فساد میں دھکیل گئے ہیں جو ہر لحاظ سے ترقی یافتہ ہونے کے باوجود حل نہیں ہو سکے۔ یہ نہ صرف جوں کے توں ہیں بلکہ دن بدن شدید بدامنی کی شکل اختیار کر رہے ہیں۔ لندن میں بیٹھ کر ملکہ نے فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں کو آباد کرنا شروع کر دیا اور فلسطینیوں کی سرزمین کو دو حصوں میں بانٹ دیا، ایک طرف یہودی، دوسری طرف فلسطینی لوگ۔ 1948 میں برٹش حکومت نے فلسطین کو یہودیوں اور فلسطینیوں میں بانٹ دیا اور اسرائیل کی پشت پناہی کرنے لگے۔ بالکل اسی طرح جس طرح 1947 میں دو ملک انڈیا اور پاکستان آزاد کر کے درمیان میں کشمیر کا تنازع کھڑا کر دیا۔ اس تنازع کی وجہ سے انڈیا اور پاکستان کے درمیان کئی جنگیں لڑی جا چکی ہیں جن کا اختتام کسی بھی حتمی انجام تک نہیں پہنچ سکا، اور دونوں ممالک کے درمیان نفرت کی آگ اس خطہ کشمیر کی وجہ سے بھڑکی رہتی ہے، اور اس متنازع خطہ کی وجہ سے دونوں ممالک ایٹمی ہتھیار بنا چکے ہیں اور دونوں ممالک اپنے اپنے دفاع کے لیے اربوں خربوں کا دفاعی بجٹ پیش کرتے ہیں اور اسلحے کی دوڑ میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں لگے ہوئے ہیں۔ 1948 سے فلسطین اور کشمیر کا معاملہ UN کے سپرد کر دیا، جن سے ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ UN کی قراردادیں پاس ہوتی رہتی ہیں اور ردی کی ٹوکری کی زینت بنتی رہتی ہیں۔ UN کی پرفارمنس بس یہی ہے کہ یہ دونوں مسئلے بیچ میں ہی لٹکے ہوئے ہیں۔ 1948 میں جب یہودی فلسطین کی سرزمین پر آباد ہوئے تو فلسطینیوں نے اس پر احتجاج کرنا شروع کر دیا، تو برٹش ایرا نے کہا کہ UN میں اس مسئلے کو لے جاؤ، وہاں اس مسئلے کی جنگ لڑو۔ UN جو انہی کا بنایا ہوا ادارہ ہے، جہاں صرف انہی کے مسائل فوراً حل کیے جاتے ہیں اور مسلمانوں کے مسائل بد سے بدترین ہو رہے ہیں۔ مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر اس کی سب سے بڑی مثالیں ہیں۔ 1948 میں UN نے فلسطین کی سرزمین کا 48% حصہ فلسطین اور 44% حصہ اسرائیل میں بانٹ دیا اور اسرائیل کو دیے گئے حصے کو آزاد اسرائیل اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا، جو یروشلم فلسطین کا دارالحکومت تھا، اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیا اور کہا یہ حصہ نہ فلسطین کا ہے اور نہ ہی اسرائیل کا، یہ حصہ UN کے پاس رہے گا۔ یہ حصہ فلسطین کا 8% بنتا ہے۔ UN کے اس فیصلے پر فلسطینیوں کے ساتھ عرب ممالک نے بھی احتجاج کرنا شروع کر دیا اور اسرائیل کو آزاد ریاست کے طور پر قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس سلسلے میں اسرائیل اور عربوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ یہ جنگ اسرائیل، امریکہ، UK جیسے بڑے بڑے ملکوں کے تعاون سے جیت گیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ UN نے یروشلم کو اپنے کنٹرول میں کیوں رکھا۔ حقیقت میں یروشلم پر 3 مذہبوں کا دعویٰ ہے، عیسائی، یہودی اور مسلمان۔ تینوں کے لیے مقدس ترین مقام ہے۔ یہ تینوں مذاہب اس کو ہولی لینڈ کہتے ہیں۔ میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1948 سے پہلے یہ سارا فلسطین تھا۔ 1948 کے بعد یہ گرین اور وائٹ حصے کی صورت میں فلسطین اور اسرائیل میں بانٹ دیا گیا۔ پھر اسرائیل نے مزید ان علاقوں پر قبضہ کر لیا اور 100% میں سے 15% حصہ فلسطین کے پاس ہے، باقی سارے حصے پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ اسرائیل نے فلسطین پر پورا کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور فلسطین کا حق خود ارادیت ان سے مکمل طور پر چھین لیا ہے۔ فلسطین اسلحہ نہیں رکھ سکتے، آرمی نہیں رکھ سکتے، فضائیہ نہیں رکھ سکتے۔ فلسطین کے پاس اسرائیل کی جارحیت کے خلاف لڑنے کے لیے صرف ایک جہادی گروپ ہے جس کا نام حماس ہے۔ اسرائیل
جن کے پاس جدید ترین اسلحہ، جدید ترین ٹیکنالوجی کے حامل میزائل ہیں، ان کے سامنے ان کے پاس لڑنے کے لیے غیر مسلح جسم اور کچھ خود ساختہ بنائے ہوئے راکٹ ہیں۔ اب اسرائیل نے فلسطین کی زمین پر قبضہ کرنے کے بعد فلسطین کے لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے۔ اب اسرائیل فلسطینیوں کو تنگ کرتا ہے، ان پر ظلم کرتا ہے تو جواباً فلسطینی پتھر مارتے ہیں یا ایک آدھ راکٹ فائر کرتے ہیں، جن سے اسرائیل کا رتی بھر نقصان نہیں ہوتا۔ جواباً اسرائیل فلسطین پر جدید میزائل پھینکتا ہے، جس سے فلسطین کی بلڈنگ اڑ جاتی ہیں اور بہت سارے لوگ شہید ہو جاتے ہیں۔ اور جب لڑائی ہوئی ہے، اسرائیل نے اپنے اہداف حاصل کیے ہیں، یعنی فلسطین کے کسی نہ کسی حصے پر قبضہ کیا ہے۔ مکہ اور مدینہ مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات ہیں۔ مکہ اور مدینہ کے بعد جو تیسرا مقدس مقام ہے وہ فلسطین میں واقع مسجد اقصیٰ۔ مکہ اور مدینہ سعودی عرب میں ہے اور مسجد اقصیٰ یروشلم میں ہے۔ یروشلم UN کے پاس ہے اور UN اسرائیل کی کٹ پتلی تنظیم ہے، اور اس طرح اسرائیل بڑی آسانی سے یروشلم کو اپنے کنٹرول میں لے رہا ہے، اور اسی مسجد سے ہی اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جھگڑا شروع ہوا جو ایک جنگ کی صورت اختیار کر گیا۔ مسجد اقصیٰ کے آس پاس جو علاقہ ہے اس کو شیخ جراح کہتے ہیں۔ اسرائیل کی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے یہ مسجد اقصیٰ کے آس پاس جو علاقہ ہے وہ اسرائیلیوں کا ہے، لہٰذا یہاں پر بسنے والے فلسطینیوں کو نکال دیا جائے، فلسطینیوں سے یہ علاقہ خالی کروا لیا جائے۔ 150 سال پہلے یہودیوں نے شیخ جراح کی زمین کو عربوں سے بہت مہنگے داموں خریدا تھا، اور ان کے پاس اس زمین کی ملکیت کے سارے ڈاکومنٹس موجود ہیں، اور ان ڈاکومنٹس کی بنیاد پر اسرائیل کورٹ نے ہر جگہ فلسطینیوں سے خالی کروانے کا حکم دیا ہے، اور یہاں فلسطینیوں کے 500 مکانات کو گرانے کا حکم دیا ہے۔ اسرائیل کورٹ کو شیخ جراح کا علاقہ تو نظر آ گیا، لیکن وہ سارا علاقہ نظر نہیں آیا جس پر اسرائیل نے ناجائز قبضہ جمایا ہوا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں فلسطینی مسجد اقصیٰ میں عبادت کے لیے جانے لگے۔ اسرائیل نے فلسطینیوں کو مسجد اقصیٰ میں عبادت میں مصروف ہوتے دیکھا تو اپنی آرمی اسلحے سے لیس وہاں پوائنٹ کر دی۔ فلسطینی آرمی کے ڈر اور خوف کے بغیر مسجد اقصیٰ میں عبادت میں مصروف ہو گئے کہ اچانک اسرائیل نے عبادت کے دوران فلسطینیوں پر حملہ کر دیا، جس کے جواب میں فلسطینیوں نے صرف پتھروں سے مزاحمت کی۔ اس حملے میں کافی فلسطینی زخمی ہوئے، کچھ کو اریسٹ کر لیا۔ یہ جھگڑا اتنا بڑھا کہ جنگ کی صورت اختیار کر گیا۔ فلسطینی جو بیچارے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سارا فلسطینی تو 1948 والا حصہ ہی ہمیں واپس کر دو، اور یہ اس مطالبے کے مقابلے میں اسرائیل جو تھوڑا حصہ غزہ کی پٹی جسے کہتے ہیں اس پر میزائل داغنے شروع کرتی ہے، اور وہ بھی اسرائیل باقی جنگوں کی طرح اس جنگ میں فلسطین سے خالی کروانا چاہتا ہے۔ ویسٹ بینک اور غزہ کا علاقہ دونوں فلسطین عربوں کے پاس ہے۔ ویسٹ بینک میں اسرائیل کے خلاف ہمیشہ خاموش پروٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن غزہ میں اسرائیل کے خلاف حماس مزاحمت کرتا ہے۔ راکٹ پھینک کر حماس کہتا ہے کہ اگر تم ہم پر ظلم کرو گے تو اس کا ہم بھی جواب دیں گے۔ حماس مزاحمت میں القاسم راکٹ کا استعمال کرتا ہے جو لوہے کے پائپ سے خود ساختہ بنائے ہوتے ہیں، خود بناتا ہے۔ یہ اتنا پاورفل راکٹ نہیں ہوتا، اور اسرائیل کے آئرن ڈوم ڈیفنس سسٹم سے اسرائیل کی حدود میں جانے سے پہلے ہی اس کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ UN اور امریکہ کو اسرائیل کے میزائل نظر نہیں آتے، بلکہ حماس کے کمزور راکٹ نظر آتے ہیں جو بیچارے مزاحمت کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور انہی راکٹ کے استعمال پر امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے بیان دیا تھا کہ فلسطین کے راکٹ حملے کے جواب میں اسرائیل کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا پورا حق ہے۔ فلسطین تو فلسطین کے لوگوں کا ہی ہے، ان کا جینا مرنا اپنی سرزمین ہے، کوئی کیسے اپنی سرزمین کو چھوڑ سکتا ہے؟ اور اسرائیل جو باہر سے بے گھر اور بے سر و سامان ہو کر اسرائیل میں آباد ہوا ہے، فلسطین کی سرزمین پر ناجائز قابض ہو کر بیٹھ گیا ہے، اس کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اگر اسرائیل جو آس پاس مسلم ممالک میں گھرا ہوا ہے خدا کی پکڑ میں آتا ہے، یعنی مسلمانوں کو ہوش اور جوش آتا ہے اور سب مل کر اسرائیل پر چاروں طرف حملہ کر دیتے ہیں، تو اسرائیل کو رہنے کے لیے زمین تو دور کی بات، بھاگنے کے لیے راستہ بھی نہیں ملے گا۔
کہتے ہیں جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ اس بار پہلی بار پاکستان اور ترکی جیسے بڑے بڑے ملک فلسطین کی حمایت میں کھل کر سامنے آئے۔ مسلم دنیا میں اسرائیل کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے اور مسلم دنیا کے لوگ فلسطین کے لوگوں کے ساتھ مل کر اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے بے قرار ہیں۔ صرف مسلم ممالک میں احتجاج نہیں ہو رہے بلکہ امریکہ، یورپ جیسے ممالک میں بھی اسرائیل کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے اور یہودی لوگ بھی اس احتجاج میں شامل ہو رہے ہیں۔ ترکی اور پاکستان مسلم ممالک کو ایک نقطے پر اکٹھا کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ چین، جو اقوام متحدہ کا اہم رکن ہے، اس نے بھی اسرائیل کے مقابلے میں فلسطینیوں کی حمایت کی ہے۔ ان سب کوششوں سے لگ رہا ہے کہ اس بار اسرائیل اور فلسطین میں فیصلہ کن حالات پیدا ہوں گے اور جیت صرف فلسطینیوں کی ہوگی۔ اسرائیل اور اسرائیل کے مظالم کو بدترین شکست ہوگی۔ مسلم ممالک میں مالی وسائل کی کمی نہیں، لڑنے کے جذبے کی کوئی کمی نہیں، کمی ہے تو باہمی اتفاق کی۔ مسلم ممالک کو اپنے درمیان جھگڑوں کو ختم کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ یہ جھگڑے ان کو فائدہ دینے کی بجائے تباہ کر رہے ہیں اور ان کے دشمنوں کو فائدہ دے رہے ہیں۔ مسلم ممالک کو OIC کو افیکٹو بنانا ہوگا، خود کو ایک پیج پر اکٹھا کرنا ہوگا اور اپنی سالمیت اور بقا کے فیصلے کرنے ہوں گے۔ مسلم ممالک نے اپنے درمیان نااتفاقی کے خلا کو پر نہ کیا تو ایک ایک کر کے اسرائیل اور امریکہ کے لقمہ اجل بن جائیں گے۔ شام، عراق، افغانستان، لیبیا، برما، ان کے سامنے مسلمانوں کی تباہی کی بدترین مثالیں ہیں جن سے باقی مسلم ممالک کو سیکھنا ہوگا، مشکل اور اس کی فیصلے کرنے ہوں گے تاکہ دنیا میں اپنا تابناک ماضی واپس حاصل کر سکیں۔